السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سب کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول ہیں، جنہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور شرک سے روکا۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف واقعات کو بیان کیا گیا ہے، جن سے ہمیں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ اور ایمان کا درس ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق عراق کے ایک علاقے سے تھا جس کا نام بابل تھا۔ آپ کی قوم بت پرست تھی اور آپ کے والد آزر خود بھی بت ساز تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے ہی اپنی قوم کو مٹی اور پتھروں کے بتوں کو بنا کر پوجتے ہوئے دیکھا، جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ کسی کا نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا میں اپنے والد اور اپنے قوم سے سوال کیا، کیا تم ان بتوں کو پوجتے ہو جو خود بناتے ہو؟ کیا تمہیں یہ کچھ دے سکتے ہیں؟ قوم اور آپ کے والد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ یہ ہمارے معبود ہیں اور ہم انہی کو پوجتے ہیں۔ ایک روز جب بابل قوم شہر کے باہر ایک بڑے تہوار کے لیے گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے اور سارے بت کو توڑ دیا سوائے سب سے بڑے کے۔ جب قوم واپس آئی تو یہ منظر دیکھا اور حیران رہ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یہ کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ تو بڑے بت نے ہی کیا ہوگا، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے ہی جا کر پوچھ لو۔ تو قوم کو احساس ہوا یہ بت تو بے جان ہیں اور ان میں کوئی طاقت نہیں، لیکن ان کی ضد اور تکبر نے حق کو قبول کرنے سے روک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سامنا نمرود بادشاہ سے بھی ہوا، جو خود کو خدا سمجھتا تھا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، میں زندگی اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے اور اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکالو۔ نمرود یہ چیلنج سن کر لاجواب ہو گیا، لیکن وہ ایمان نہ لایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دینے کا حکم دے دیا۔ نمرود کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی ہاجرہ کو دونوں پہاڑیوں کے بیچ ریگستان میں چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کیا اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی ہاجرہ کو دونوں پہاڑوں کے بیچ ریگستان میں چند کھجوروں کے ساتھ چھوڑ آئے۔ ریگستان میں گرمی اور پیاس کی شدت کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ کر رونے لگے۔ اپنے فرزند کو روتا دیکھ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہاڑوں کے بیچ، جس کو صفا اور مروہ کہتے ہیں، 7 چکر لگائے۔ 7ویں بار میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے چٹان پر اپنا پر مارا اور وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹا، جسے آج ہم آب زمزم کے طور پر پیتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نعمت عطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات بتائی تو دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی ہو گئے اور اس کی تعمیل کا ارادہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ یہ عظیم قربانی آج بھی ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر یاد کرتے ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے اللہ تعالیٰ پر ایمان، توکل اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر چیز قربان کرنا ایک اعلیٰ مثال ہے۔ ان کی زندگی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور مکمل طور پر اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گی ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔